السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کا فیوریٹ اور فرمائشی ناول تیرے شہر ستمگر میں۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان سے خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلے میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں ایپیسوڈ 18۔ کہنے کو اس وقت لاؤنج میں 3 لوگ موجود تھے، مگر خاموشی ایسی تھی کہ سوئی بھی پھینکو تو آواز سنائی دے۔ ایک ڈبل صوفے پر پاشا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے آگے کی طرف جھک کر بیٹھے تھے۔ ان کی نظر سامنے رکھی میز پر تھی اور چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی، جبکہ دائیں بائیں سنگل صوفوں پر کاشان اور بینی اول سے آخر تک ساری رودات انہیں سنانے کے بعد مجرم کی مانند بیٹھے تھے۔ وہ انہیں سب بتا چکے تھے کہ کیسے بریرہ کاشان سے ملی، بات محبت تک گئی، پھر بریرہ کا اچانک غائب ہو جانا، کچھ عرصے بعد بابر کا بینی کی زندگی میں آنا، ان دونوں کی بڑھتی ہوئی قربت، بابر کی اصلیت، بریرہ کے قتل کا معمہ اور کاشان پر لگا الزام۔ جب دونوں اپنے اپنے حصے کی کہانی سنا رہے تھے تب سے اب تک پاشا نے ایک بار بھی نہ تو ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور نہ ہی ایک لفظ کہا تھا، جس کے باعث دونوں کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی تھی کہ اکثر خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ ہم نے بس یہ سوچ کر آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا دادا کہ آپ پریشان ہو جاتے۔ بالآخر کاشان نے ہمت کرتے ہوئے خاموشی توڑی۔ ابھی تو میں بہت مزے میں ہوں نا؟ انہوں نے الٹا طنز کیا۔ اس نے لاجواب ہو کر نظریں جھکا لیں۔ اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے دادا، بابر کو بس غلط فہمی ہے، ورنہ اپنا شانی تو بے قصور ہے اور ہم جلد یہ ثابت کر بھی دیں گے، جس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بینی نے بھی معاملے کو ہلکا پھلکا دکھانے کی کوشش کی۔ کیسے ثابت کرو گے؟ انہوں نے بینی کی جانب دیکھتے ہوئے سوال اٹھایا۔ پل بھر کو وہ گڑبڑا گئے اور کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ قتل کا الزام مذاق نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب معاملہ کسی لینڈ لارڈ پارٹی کا ہو تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ بے قصور کو قصوروار اور گنہگار کو بے قصور ثابت کر سکتا ہے۔ بالآخر وہ خود ہی کہنے لگے، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ تمہیں 10 دن کی مہلت کیا دے دی اس نے تو تم لوگ جیت گئے؟ انہوں نے سوالیہ تائید چاہی۔ ان کے انداز نے دونوں کو مزید متفکر کر دیا۔ بھول ہے یہ تم لوگوں کی؟ در حقیقت اس عرصے میں وہ اپنا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش میں ہوگا، اور جانتے ہو عدالت کا جو ترازو ہوتا ہے اس کے پلڑے میں رکھی جانے والی سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں رکے۔ نوٹوں کی گڈی، اور اگلے ہی پل خود تلخی سے جواب دیا، ایک بار پلڑے پر دولت آ گئی تو دوسرے پلڑے پر چاہے انصاف ہو یا رشتے، وہ ہوا میں ہی رہ جاتا ہے اور دولت جیت جاتی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے وہ تلخ حقیقت بتائی جو ان کی اب تک کی عمر کا تجربہ تھی، جس سے یہ دونوں ناآشنا تھے، اسی لیے معاملے کی سنگینی کو اس حد تک نہیں دیکھ پا رہے تھے جس حد تک پاشا کی تجربہ کار نظریں دیکھ چکی تھیں۔ تو چاہے قاتل ہو یا نہیں، لیکن اگر وہ تجھے اپنی بہن کا قاتل مان چکا ہے تو پھانسی کے پھندے تک لا کر ہی دم لے گا، پھر چاہے وہ ثبوتوں کے ذریعے لائے یا دولت کے زور پر۔ انہوں نے اس کی خوش فہمی دور کرتے ہوئے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ دونوں خاصے پریشان ہو کر پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر پاشا کی جانب دیکھا۔ تو پھر ہم شانی کو کیسے بچائیں گے دادا؟ بینی نے گھبرا کر سوال کیا۔ پرسوچ انداز میں بیٹھے پاشا نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ خود جواب ڈھونڈ رہے تھے۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں کچھ پتہ چلا شانی؟ پاشا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، اس کا نام افضل ہے، فیصل نامی بندے کی ٹیکسی کرائے پر چلاتا تھا اور اب ٹیکسی سمیت لاپتہ ہونے کے بعد فیصل بھی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے اب تک ملی قلیل معلومات فراہم کی۔ تجھے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ بینی نے جاننا چاہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں اسے اتنی آسانی سے نہیں ڈھونڈ پاؤں گا، اس لیے میں نے بابر کی چال اس پر چلی۔ جیسے وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہوٹل آیا تھا، ویسے ہی میں بھی صبح سے بابر کا پیچھا کر رہا تھا، اور اسی کے پیچھے جانے پر مجھے فیصل کا پتہ چلا۔ شرجیل نے افضل کا نمبر دیا ہے بابر کو، اور اس آفیسر کی مدد سے وہ جلد ہی افضل تک پہنچ سکتا ہے، جس کے بعد سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ کاشان نے مزید بتایا، اس سے پہلے کہ بابر افضل تک پہنچے ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ پاشا کا انداز فیصلہ کن تھا۔ وہ کیوں؟ بینی کچھ سمجھی نہیں۔ یہی کیفیت کاشان کی بھی تھی۔
جس قدر بابر شانی سے بدظن ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی بہن سے محبت کرنے کے جرم میں پھانسی کے پھندے تک لا کر ہی چھوڑے گا۔ اسی لیے ہو سکتا ہے وہ افضل تک پہنچ کر یا تو اسے راستے سے ہٹا دے یا افضل کو شانی کے خلاف مہرہ بنا کر یہ ثابت کر دے کہ افضل نے شانی کے کہنے پر بریرہ کو اغوا کیا تھا۔ اسی لیے کچھ بھی کر کے ہمیں اس اصل قاتل کو بابر کی پہنچ سے بچانا ہے، کیونکہ فی الحال وہ قاتل ہی شانی کی بے گناہی کا اکلوتا ثبوت اور گواہ ہے۔ انہوں نے باریکی سے وضاحت کی تو وہ دونوں بھی سوچ میں پڑ گئے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم افضل تک کیسے پہنچیں گے؟ بابر کے پاس تو ریسورس ہے، وہ نمبر ٹریس کروا سکتا ہے اور دوسرے کئی طریقے ہیں، لیکن ہم کیسے اس تک پہنچیں؟ کاشان نے متفق انداز میں لچ کر سوال اٹھایا۔ ویسے ہی جیسے آج اس کی چال اس پر چل کے تم فیصل تک پہنچے تھے۔ انہوں نے معنی خیز سنجیدگی کے ساتھ راستہ دکھایا، جس کا مفہوم سمجھے کہ یہ دونوں ہی کوشش کرنے لگے اور جلد کامیاب بھی ہو گئے۔ اس کا نمبر تو ٹریس نہیں ہو سکا کیونکہ 18 جنوری کی رات سے اس کا فون بند ہے اور اب تک دوبارہ آن نہیں ہوا، مگر کال ریکارڈز میں ایک ایسا نمبر ملا ہے جس سے اس کی سب سے زیادہ بات چیت رہی ہے۔ میں نے اس نمبر کی ڈیٹیلز نکلوائیں تو پتہ چلا کہ وہ نمبر کسی ندیم اشر کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور نمبر سے ہی میں نے اس ندیم کا پتہ بھی حاصل کر لیا۔ اب بس اللہ کرے یہ پتہ درست ہو اور وہ گھر پر مل جائے۔ ٹوٹی پھوٹی گلی میں سنبھل کر چلتے عاشر نے اپنے ہمراہ موجود بابر کو بتایا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کچے پکے اونچے نیچے گھروں میں جلتی لائٹس کی وجہ سے وہاں خاصی روشنی ہو رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل کود رہے تھے، جبکہ کچھ گھروں میں چلتے ٹی وی کی آواز باہر گلی تک آ رہی تھی۔ آپ بس پلیز کو جلد بازی دکھاتے ہوئے ہائپر نہ ہو جائیے گا، بلکہ جو پلان میں نے بنایا ہے بس چپ چاپ اسے فالو کیجیے گا۔ عاشر کے حکم پر بابر نے اسے یوں دیکھا گویا کہہ رہا ہو کہ اب تم مجھے سکھاؤ گے، پلیز۔ اس کی نظروں سے کسیانہ ہو کر عاشر نے اگلے ہی پل اپنے حکم نامے کو گزارش میں بدلا۔ مطلوبہ گھر کے باہر پہنچ کر عاشر نے دروازے پر دستک دی اور دونوں اس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا انتظار ختم ہوا۔ جی کون؟ ایک 35-40 سالہ شخص نے دروازہ کھولا۔ ندیم ارشد؟ عاشر نے تائید چاہی۔ جی میں ہی ہوں، آپ کون؟ ہم زونگ کسٹمر کیئر سروس کی طرف سے آئے ہیں۔ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے جھوٹا تعارف دیا۔ مجھے کوئی سم وم نہیں چاہیے، میرے پاس ہے، وہ بد لحاظی سے کہہ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ ارے سر، ہم سم بیچنے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کو 1 لاکھ روپے دینے آئے ہیں۔ عاشر نے یکدم دروازہ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ بھی چونک کر رک گیا۔ کیا 1 لاکھ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ بابر ہنوز خاموش تماشائی بنا رہا۔ جی، ہماری کمپنی ہر سال فرینڈشپ ڈے پر ایک لکی ڈرا کرتی ہے، اور جن 2 لوگوں نے پورے سال سب سے زیادہ فون پر بات چیت کی ہوتی ہے ہم ان دونوں کو 1-1 لاکھ روپے انعام دیتے ہیں۔ وہ بڑی مہارت سے جھوٹے پیشہ ورانہ انداز میں بولے جا رہا تھا اور ندیم یہ سب سن کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اس سال کے لکی ڈرا میں آپ کا اور آپ کے دوست افضل کا نام آیا ہے، کیونکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق آپ دونوں کے بیچ سب سے زیادہ بات چیت ہوئی ہے، اسی لیے آپ دونوں کو 1-1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس نے اسی طرح مزید جھوٹی تفصیل بتائی۔ لائیے دیجیے میرے 1 لاکھ۔ خوشی کے مارے ندیم کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ ایسے نہیں سر، پہلے آپ کو اور آپ کے دوست کو کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی پڑیں گی، پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ ہم آپ کے دوست کے گھر بھی گئے تھے، مگر وہ ہمیں وہاں ملے نہیں اور ان کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مدعے پر آنے لگا۔ ہاں تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی شہر چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے، اس نے سادگی سے بتایا۔ دونوں مزید چوکنا ہو گئے۔ کہاں گیا ہے؟ تمہیں اس کا نمبر یا پتہ کچھ معلوم ہے؟ بابا نے سنجیدگی سے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ فون تو اب اس کے پاس نہیں ہے صاحب، بس کبھی کبھی کسی پی سی او سے کال کر کے بات چیت کر لیتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کے پیسے بھی مجھے دے دیں، میں اسے جا کر دے آؤں گا۔ اس نے بلا وجہ کی فرمانبرداری کی آڑ میں ڈیڑھ ہوشیاری دکھانی چاہیے۔ نہیں، ہماری کمپنی کا رول ہے کہ پیسے ہم ہی دیں گے اور دونوں دوستوں کو ساتھ دیں گے، آپ ہمیں ان کا پتہ بتا دیں۔ عاشر نے اگلے ہی پل اس کی ڈیڑھ ہوشیاری کا بت زمین بوس کر دیا۔ صاحب وہ تو شہر میں ہی نہیں ہے، آپ کیسے جائیں گے اسے پیسے دینے؟ اس نے پھر بات گول کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تم سے جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ، بابا سختی سے کہتا چند قدم آگے آیا۔ عاشر کو تھوڑی فکر ہوئی کہ کہیں بابر غصے میں بنا بنایا کھیل بگاڑ نہ دے۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ صاحب وہ ایک حادثے کے بعد سے پنڈی واپس چلا گیا ہے۔ بالآخر بابر کے خطرناک سنجیدہ تیور دیکھتے ہوئے اسے بتانا پڑا، جبکہ لفظ حادثے پر دونوں کھٹکے۔ کیسا حادثہ؟ بابر نے دونوں آئیبرو قریب کرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے۔ بس ہوا تھا ایک حادثہ جس کے بعد سے اس نے شہر میں دوبارہ قدم نہیں رکھا اور نہ کبھی رکھے گا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بڑی بات چھپا رہا ہے، جس نے دونوں کو مزید تشویش میں مبتلا کر دیا۔
اسی لیے میں کہہ رہا تھا صاحب کہ اس کے پیسے بھی مجھے دے دیں، میں پنڈی جاؤں گا تو میں اسے دے دوں گا۔ گھوم پھر کر اس کی سوئی وہیں آ گئی تھی۔ نہیں، آپ ہمیں ان کا مکمل پتہ دے دیجیے، ہم خود جا کر انہیں پیسے دے دیں گے۔ عاشق نے پھر تھوڑی سختی سے وہی جواب دہرایا۔ ٹھیک ہے صاحب، لکھیں پتہ۔ بالآخر مردہ کیا نہ کرتا کے تحت اسے بتانا پڑا۔ عاشق نے فوراً ایڈریس اپنے موبائل میں نوٹ کیا اور بابر نے اپنے دماغ میں، اب تو میرے پیسے دے دیں صاحب، پتہ بتا کر وہ پھر اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ کچھ دن بعد ہمارا نمائندہ آ کر آپ کو آپ کی رقم دے جائے گا۔ عاشق نے اپنی جینس کی جیکٹ میں موبائل واپس رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تب تک یہ فارم بھر لیجیے گا آپ، اور جب ہمارا نمائندہ آپ کو پیسے دینے آئے تو اسے یہ فارم دکھا کر پیسے لے لیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ اس نے ساتھ ہی جیکٹ کی جیب سے طے شدہ کاغذ نکال کر ندیم کی جانب بڑھایا۔ ٹھیک ہے، شکریہ صاحب۔ اس نے خوشی خوشی ایسے کاغذ تھاما جیسے کسی خزانے کی چابی ہاتھ آ رہی ہو۔ پھر دونوں وہاں سے چلتے بنے اور اس نے بھی دروازہ بند کر لیا۔ یہ تم نے کس چیز کا فارم دیا ہے؟ بابر نے ساتھ چلتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ دل بہلانے کو خیال اچھا ہے۔ اس نے دائیں آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے جواب دیا، جس سے بابر کو بآسانی سمجھ آ گیا کہ وہ بس تسلی کے لیے کوئی نقلی فارم پکڑا آیا تھا۔ پاشا کو گھر سے نکلے کافی دیر ہو چکی تھی، اور اب جب وہ واپس بستی پہنچے تو سب کے گھروں میں دبکنے کے بعد گلیوں میں صرف جھینگر کی آواز ہی سنائی دی۔ وہ اپنے گھر آئے تو حسب توقع وہاں بھی خاموشی ملی۔ پہلے انہوں نے بینی کے کمرے میں جھانکا تو اپنے سنگل بیڈ پر پیٹ تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ پھر وہ کاشان کے کمرے میں آئے جہاں وہ بنا چادر کے سنگل بیڈ پر اوندھا سویا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب آنے لگے۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ آج سے لے کر اس روز تک کی ساری یادیں ان کے ذہن میں جھلملائیں جس دن وہ روتے ہوئے ننھے کاشان کو اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ وہ قریب آ کر بیڈ پر بیٹھنے کے بعد نیم اندھیرے میں یک ٹک اسے دیکھتے گئے۔ انہیں یاد تھا کہ جب بھی بچپن میں بینی اور کاشان کا کسی بچے سے محلے میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو کاشان ڈر کے مارے بھاگ کر پاشا کے پاس آ جاتا تھا اور ان سے مدد مانگتا تھا، جبکہ بینی تو وہیں آستینیں چڑھا کر لڑنے مارنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اس کو ٹھیک سے چادر اڑا دی۔ وہ بینی کے برعکس ہمیشہ لڑنے بھڑنے اور دنگے فساد سے دور رہا تھا، مگر آج دنیا نے ان کے اس سیدھے سادے ہونہار بچے کو قاتل بنا دیا تھا، اور وہ بچہ جو چھوٹے موٹے جھگڑوں میں پہلی فرصت میں ان سے مدد لیا کرتا تھا آج اتنی بڑی مصیبت اتنے وقت سے اکیلا ہی جھیل رہا تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تو انہوں نے جھک کر اس کا گال چوم لیا۔ میرے ہوتے ہوئے میرے بچوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک عزم سے خود کلامی کی، وہ جو عزم ایک باپ کے لہجے میں ہوتا ہے، جو اولاد کو تحفظ کا احساس دیتا ہے اور انہیں دنیا کی دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے۔ مجھ کو رکھا چھاؤں میں، خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ میں ویسے بھی تو پنڈی آ رہا ہوں نا، تو پھر تم سے بھی مل لوں گا، ہم تفصیل سے بات کر لیں گے۔ بابر فون کان سے لگائے گھر میں داخل ہو کر ہال میں آیا تو صوفے پر بی جان بیٹھی مل گئیں، جو حسب عادت تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ یقیناً اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بات ختم کر کے موبائل کان سے ہٹایا۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں بی جان؟ کہتے ہوئے ان کی جانب آیا۔ جب تک اولاد صحیح سلامت گھر نہ آ جائے تب تک ماں کو نہ نیند آتی ہے اور نہ چین، انہوں نے ہمیشہ کی طرح پرشفیق جواب دیا۔ وہ ان کے پیروں کے پاس نیچے فرش پر ہی بیٹھ گیا تھا اور سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ اس نے بھی انہیں ہمیشہ ماں کا درجہ دیا تھا۔ پہلے بریرہ کو ڈھونڈنے میں تم دن رات کا فرق بھول گئے تھے اور اب اس کے قاتل کو ڈھونڈنے میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ اب تک بھی ہوش نہیں ہے، نہ ڈھنگ سے کھاتے پیتے ہو نہ سکون سے سوتے ہو۔ وہ اسے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ خیال مجھے ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتا کہ میری معصوم بہن کا قاتل آزاد گھوم رہا ہے۔ اس کے انداز میں بے وقت غم و غصہ تھا جسے وہ اچھی طرح سمجھتی تھی، اور مجھے بھی یہ خیال ہر وقت ڈراتا رہتا ہے کہ اب کہیں میں تمہیں بھی نہ کھو دوں۔ ان کے انداز سے چھلکتے خوف و بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے بابر نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف۔ آپ خود ہی تو کہتی تھی کہ یہ ڈر اور خوف سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمیں ایسا کوئی خیال آئے جسے ڈر لگے یا گھبراہٹ ہونے لگے تو اللہ کو یاد کر کے اس کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہے نا ہمارے ساتھ، تو پھر ڈرنے کی کیا بات۔ اس نے بہت پیار سے انہی کی بات انہیں یاد دلائی۔ جواباً انہیں بھی اس پر پیار آیا۔ اگر تم ہر وقت اتنے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ایسی اچھی باتیں کرو تو مجھے کبھی کوئی فکر ڈر نہ ہو، لیکن وہ جو تم بات بات پر غصے سے آنکھ بگولا ہو جاتے ہو مجھے اس سے پریشانی ہوتی ہے۔
وہ نرمی سے اس کا جبڑا پکڑتے ہوئے دل کی بات زبان پر لائیں۔ پیار کی زبان سب کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ساری کشتیاں ٹھہرے ہوئے سمندر میں تیرتی خود کنارے پر نہیں لگتی۔ کچھ کشتیوں کو ان کی صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے سمندر کو جوش میں آنا پڑتا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بہت گہری بات کہہ گیا تھا۔ یہ گہری گہری باتیں کر کے تم بس وقتی طور پر مجھے لاجواب کر سکتے ہو، آئی سمجھ؟ انہوں نے پیار سے اسے ڈپٹا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا چھوڑیں یہ گہری باتیں، اب ایک سیدھی اور کام کی بات کر لیتا ہوں۔ اس نے خود ہی موضوع بدلا۔ میں پنڈی جا رہا ہوں، آپ بھی اپنا سامان پیک کر لیں۔ ابھی اچانک پنڈی کیوں جا رہے ہو؟ وہ متعجب ہوئی۔ بس ایک ضروری کام ہے، سوچا آپ کو بھی ساتھ لے چلوں۔ آپ وہاں سے گھر چلی جائیے گا، میں اپنا کام نمٹا لوں گا۔ اس نے اصل بات بتانے سے گریز کیا۔ اور کام نمٹا کر گھر واپس آؤ گے یا پھر ادھر ادھر خوار ہونے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لا علمی سے کندھے اچکائے تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ افضل پنڈی میں ہے اور بابر پنڈی جا رہا ہے؟ کاشان نے تعجب کو الفاظ دیے۔ بیٹا تم سے زیادہ دنیا دیکھ چکا ہوں میں، اور تم سے زیادہ اچھے سے جانتا ہوں کہ کب کہاں اور کس سے کیا پتہ چل سکتا ہے۔ پاشا نے سالن سے بھرا روٹی کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ صبح کے ناشتے میں رات کا بچا ہوا سالن روٹی کھانا ان کا پرانا شوق تھا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے دادا۔ بینی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ دماغ خراب ہے، تم لوگ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ انہوں نے ٹوکا۔ وہی جو آپ کریں گے، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ تینوں حضرت معمول لاؤنج کے صوفہ پر موجود صبح کا ناشتہ کر رہے تھے جب پاشا نے انہیں بتایا کہ بابر پنڈی جانے والا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں اسے ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگے۔ میں اکیلا ہوں گا تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لوں گا، مگر تم دونوں کو وہاں انجان جگہ پر کہاں اور کیسے روکو گے؟ انہوں نے انکار کا جواز واضح کیا۔ ویسے ہی جیسے آپ روکیں گے، بینی نے جھٹ حل پیش کیا۔ دونوں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ بینی ٹھیک کہہ رہی ہے دادا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اور جیسے تیسے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ یہی طے ہوا تھا نا کہ ہم مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، تو اب آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ کاشان نے بھی اس کی تائید کی، جس سے اسے شے مل گئی۔ وہ ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر دوبارہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ان کی خاموشی ہی جواب تھی کہ وہ ان دونوں کی عزت کے آگے رضامند ہو گئے ہیں۔ لیکن بابر تو یقیناً فلائٹ سے جائے گا اور ہم ٹرین سے، تو وہ ہم سے پہلے پہنچ جائے گا، اور اگر ہم سے پہلے پہنچ کر اس نے افضل کو کوئی نقصان پہنچا دیا یا اپنے ساتھ کر لیا تو؟ کاشان نے یک دم خدشہ ظاہر کیا۔ وہ ہم سے پہلے نہیں پہنچ سکے گا، انہوں نے کہتے ہوئے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ لیکن اگر پہنچ گیا تو؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اب یہ اگر مگر کی پنوتی مارنی ہے تو تم دونوں یہیں رکو، پھر میں اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ انہوں نے جھلا کر اسٹیل کا گلاس زور سے ٹیبل پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا کہ کہیں وہ سچ میں اکیلے ہی نہ چلے جائیں۔ اچھا نہیں بولتے کچھ، لیکن دادا یہ تو بتا دیں کہ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ بینی نے بات بدلتے ہوئے جاننا چاہا۔ بس ہیں کچھ ایسی خبری جو چور یا پولیس نہیں، صرف پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور پیسہ سب کچھ کروا سکتا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، جو دونوں کی الجھن تو دور نہیں کر پایا، لیکن پھر بھی دونوں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ جب میں نے تم سے فلائٹ کے ٹکٹ بک کرنے کا کہا تھا تو پھر تم نے ٹرین کے ٹکٹ کیوں بک کیا عاشر؟ حسب توقع اس کی بات سن کر دوسری جانب فون پر موجود بابر بھڑک اٹھا تھا۔ چونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کسی بھی ایئر لائن کا جہاز 2 دن سے پہلے فلائی نہیں کر رہا تھا۔ اب 2 دن بیٹھ کر انتظار کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم آج کی ٹرین سے روانہ ہو جائیں؟ اس نے مضبوط جواز پیش کیا۔ اچھا خاصا 1.5-2 گھنٹے میں فلائٹ سے پہنچ جاتے ہم، اب 24 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ سب بدمزہ ہوا۔ وہ عاشر کو ٹکٹ کی بکنگ کا کہہ کر اپنی تھوڑی بہت پیکنگ میں لگ گیا تھا، مگر اب عاشر نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ وہ لوگ پلین سے نہیں ٹرین سے جائیں گے۔ آج 10 بجے کی ٹرین ہے، کینٹ اسٹیشن پہنچ جائیے گا آپ، میں وہیں انتظار کروں گا۔ بابر کے غصے کی اب اس کو عادت ہو گئی تھی، اسی لیے فی الحال اسے نظر انداز کرتے ہوئے عاشر نے مدعے کی بات کی اور لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ بابر نے دانت بھینچ کر ضبط کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی شرٹ بیڈ پر پھینک دی جو وہ بیگ میں رکھنے لگا تھا۔ ٹیکسی کراچی کینٹ اسٹیشن کے باہر رکی، جس کی پچھلی نشست کے دونوں دروازے کھول کر بینی اور کاشان باہر آئے، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے پاشا ڈرائیور کو کرایہ ادا کرنے لگے۔ بینی نے بلو جینس کے ساتھ ریڈ کرتی پہنی ہوئی تھی، گردن کے گرد اسکارف لٹکایا ہوا تھا، پیروں میں جوتے پہنے اور سلیقے سے بندھی اونچی پونی میں حلیہ صاحب کا لوفر انداز سے قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ اس نے پیٹھ پر ایک بلیک سفری بیگ لیا ہوا تھا، جس کی دونوں بیلٹ پر دائیں اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پھنسائے وہ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس جگہ پر جا کر نظر پلٹنا پھر بھول گئی تھی جہاں کبھی ایک دن وہ خود بھی اپنی ٹیکسی لے کر کھڑی ہوئی تھی، اور وہیں سے اس کی زندگی کی کایا پلٹی تھی۔ یہ کراچی کینٹ اسٹیشن
یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ پہلی بار اس سے ملی تھی، جہاں سے ایک ستمگر نے اس کی زندگی میں قدم رکھے تھے۔ اس روز کے بعد اب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، اور یہاں قدم رکھتے ہی وہ ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی تھیں جنہیں وہ دفن کرنے میں کوشاں تھی۔ ہوٹل سی ویو جانا ہے دوست، چلو گے؟ ذہن میں پہلا جملہ گونجا جو بابر نے ٹیکسی کی کھڑکی پر جھک کر کہا تھا۔ اس روز کتنا روکا تھا کاشان نے اسے کہ وہ ٹیکسی لے کر نہ جائے، مگر اس نے کاشان کی ایک نہیں سنی تھی، اور اس کے سوتے ہی وہ چپکے سے نکل کر ٹیکسی لیتے ہوئے یہاں آ گئی تھی۔ مگر آج اسے شدت سے اپنے اس عمل پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش اس روز اس نے کاشان کی بات مان لی ہوتی، کاش وہ ٹیکسی لے کر اسٹیشن نہ آئی ہوتی، کاش وہ ستمگر سے نہ ملی ہوتی، کاش کہ تو ہم کو میسر ہی نہ آتا، کاش دل کو تیری محبت کا عادی نہ ہوا ہوتا۔ گرے جینس کے ساتھ فوجی گرین ہوڈی پہنے، ایک ہاتھ سے کندھے پر لٹکے سفری بیگ کی بیلٹ تھامے، کاشان بھی بجائے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ کراچی کینٹ اسٹیشن وہی جگہ تھی جس کے باہر وہ ٹیکسی لے کر کھڑا ہوا کرتا تھا، اور ایک روز اسی جگہ اچانک وہ اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ چلو، کہاں چلوں؟ کسی بھی ہوٹل لے چلو۔ کون سے ہوٹل جانا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، یہاں جو بھی سب سے اچھا ہوٹل ہے وہاں لے چلو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اچانک آ کر ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھ کر سادگی سے حکم دینے والی لڑکی اس کے لیے اتنی اہم ہو جائے گی۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ اس روز اسٹیشن آتا ہی نہیں، اور نہ وہ اس کی زندگی میں آتی جو اب بنا بتائے جا بھی چکی تھی، اور وہ اسے روک بھی نہیں پایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے ٹھکرا کر چلی گئی ہے، لیکن در حقیقت ظالم دنیا نے اس کی معصوم محبت ایسے چھینی تھی کہ وہ اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ پایا تھا۔ وہ آخری بار 18 جنوری کو یہاں آیا تھا جب بریرہ نے اسے بلایا تھا، اور اسے نہ پا کر دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہیں کیا تھا کہ یہاں بہت شدت سے اس کی یاد آتی تھی۔ دل میں بے ساختہ ایک ہوک سی اٹھی کہ جس روز پہلی بار وہ بریرہ سے ملا تھا، کاش اس دن وہ اسٹیشن آیا ہی نہ ہوتا، کاش اس روز وہ کہیں اور چلا جاتا، کاش وہ اسے نہ ملتی، کاش اس رات وہ خود اسے ہوٹل سے پک کر کے اسٹیشن چھوڑ دیتا تو وہ یوں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ کاش جس دن کے گزرتے ہی یہاں رات ہوئی، کاش وہ دن میں نے گزارا ہی نہ ہوتا۔ زخم کو بار بار چھونے سے وہ جلد ٹھیک نہیں ہوتا، اور یادیں اکثر زخم ادھیڑ دیتی ہیں۔ دونوں کو اپنی اپنی سوچوں میں گم دیکھ پاشا نے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ اپنے کندھے پر لٹکا بیگ سنبھالتے ہوئے آگے جاتے نظر آئے، جو دونوں کو سوچ میں غلطاں دیکھ ان کی کیفیت سمجھ گئے تھے، کیونکہ باپ پھر باپ ہوتا ہے۔ سوچ کے بھنور سے باہر آتے ہوئے یہ دونوں بھی چپ چاپ ان کے پیچھے ہو لیے کہ اب رک کر گزری باتوں کو سوچنے سے کون سا وہ بدل جاتی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔